ہماری باڈی میں ایک انسولن نامی ہارمون ہوتا ہے. ہماری باڈی کو دو سسٹم کنٹرول کرتے ہیں, پوری باڈی کو کنٹرول. کیوں کہ دیکھیں نا, الگ الگ سسٹم ہے. سانس لینے کا الگ سسٹم ہے, معدے کا الگ سسٹم ہے, یورین پاس کرنے کا الگ ہے, سیکشول سسٹم بالکل الگ ہے, دل کا نظام الگ ہے. ان کو مربوط رکھنے کے لیے کوئی کنٹرول تو ہو نا, ورنہ پتہ چلے کہ ایک سسٹم الگ کام کر رہا ہے, بغاوت ہو گئی اس طرح. تو دو کنٹرولنگ باڈی ہیں, جو جس طرح گاڑی ہے, کلچ سسٹم ہے, بریک سسٹم ہے, پاور اسٹیئرنگ ہے, ایئر کنڈیشن سسٹم ہے. تو اس طرح بالکل سسٹم ہے ہماری باڈی میں. تو دو سسٹم کنٹرول کرتے ہیں. ایک تو نروس سسٹم ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے, دماغ ہے, یہ ہے وہ, دماغ کو تو سب کو پتہ ہے. جس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ ہارمون ہے. ہارمون ہماری باڈی کے پوری باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں. ہارمون ہوتے ہیں باریک کیمیکل. تو باریک, اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دیکھیں شوگر کو ہم جب میئر کرتے ہیں نا, تو آپ یونٹ نوٹ کریں, ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے. ملی گرام, ایک تو کلو گرام ہوتا ہے, اس کا ہزارواں حصہ کم کرو تو گرام ہوتا ہے. گرام کا 1000 حصہ کم کرو تو ملی گرام. ملی گرام کا 1000 حصہ کم کرو تو نینو گرام. اس کا بھی 1000 حصہ کم کرو تو پائکو گرام. تو ہارمون ملی گرام میں بھی نہیں ہوتے, یا نینو گرام یا پائکو, یعنی اتنے باریک ہوتے ہیں. اور وہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں. پورا باڈی کا میٹابولزم, دل کی دھڑکن, پورے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. ہمارا سانس لینا, دیکھیں نا, ہم بات کر رہے ہیں, ہماری سانس چل رہی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ ہمارا یہ جو ہارمون ہے, پورے سمپیتھیٹک نروس سسٹم, ایڈرینل یا جو بھی ہے, وہ سارا کر رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسولن بھی ایک ہارمون ہے. ہمارے جسم میں فیکٹریز ہیں, کارخانے, وہ 24 گھنٹے ہارمون پروڈیوس کرتے رہتے ہیں. پیٹوٹری ہے, تھائرائڈ ہے, ایڈرینل گلینڈ ہے, ٹیسٹس ہیں, اووری ہیں, یہ جو سیکشول ہارمون ہوتے ہیں مردوں عورتوں میں. اس طرح ایک ہارمون ہے انسولن, جو لبلبے یا پینکریاس سے خارج ہوتا ہے, صرف لبلبے سے پوری باڈی میں. اور یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی میں نے بتایا نا, شوگر پیٹرول ہے, مگر پیٹرول جب سیل کے اندر جائے گا پھر کام کرے گا نا. اب ایک ٹینکی ہے پیٹرول کی بھری ہوئی ہے گاڑی میں, مگر وہ سسٹم خراب ہو گیا ہے, پیٹرول یوز نہیں ہو رہا ہے, تو گاڑی تو چاہے بھری ہوئی ہو ٹینکی, بالکل یہی مثال ہے. تو جو چابی ہے, چابی جو شوگر کو باڈی کے سیل کے اندر پینیٹریٹ کر کے اس کو انرجی میں چینج کرتی ہے, وہ ہے انسولن. اب دیکھیں, جس طرح ایک سمندر ہے, پانی ہے, مگر وہ پینے کے لائق نہیں ہے نا. وہ آدمی سپوز کوئی جہاز ڈوب گیا, پانی ہے مگر وہ پی نہیں سکتا, مر جائے گا, پیاس سے مر جائے گا. تو بالکل یہی مثال ہے کہ شوگر تو پوری باڈی میں بھری ہوئی ہے, نارمل سے بھی ڈبل ٹربل ہے, مگر یوز نہیں ہو سکتی وہ, کیوں کہ انسولن نہیں ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو انسولن ختم ہو گئی باڈی میں, پیدا نہیں ہو رہی ہے, جو ٹائپ 1 ہے, کیونکہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. وہ بیٹا سیل واحد فیکٹری ہے جو انسولن پروڈیوس کرتی ہے, وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, آٹو امیون ڈیزیز ہے. تو وہ تو انسولن ہوتی نہیں ہے. تو جب ہوتی نہیں ہے تو باہر سے دینی پڑتی ہے. خدا کرے وہ کیپسول آ جائے انسولن کی. انہیلر آ گئے ہیں یورپ امریکہ میں, انہیلر انسولن کی. پاکستان میں ابھی نہیں آئے, بہت مہنگے ہیں اور ابھی کافی ٹائم لگے گا, اور کام ہو رہا ہے. تو انجیکشن, تبھی میں نے کہا کہ ایکسوجینس باہر سے لگتے رہتے ہیں, ڈے 1 سے لے کے ڈائگنوسس سے زندگی کے آخری دن تک. یہ ہے ٹائپ 1, انسولن ہوتی نہیں ہے. اچھا, دوسری ٹائپ 2 میں جو 95% ہے, 95% ٹائپ 2 ہوتی ہے, 5% صرف ٹائپ 1 ہوتی ہے. پاکستان میں بھی, پوری دنیا میں. ٹائپ 2 میں کیا ہوتا ہے کہ انسولن تو ہوتی ہے, بلکہ ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے, مگر انسولن جہاں پہ اثر کرتی ہے ٹیشوز میں, وہاں پہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اب سپوز تالا بھی ہے, چابی بھی ہے, اب یا تو چابی کھو جائے ٹائپ 1, یا تالا میں زنگ لگ جائے. بھئی چابی گھسی نہیں رہی ہے تو کیسے کھلے گا. تو بالکل وہی ایک زنگ لگ جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انسولن ریزسٹنس, جس کا موٹاپے سے تعلق ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ڈائبٹیس میں موٹاپا کم رکھو تو شوگر بہتر ہو جائے گی. تو یہ دو وجوہات ہیں موٹی کہ یا تو انسولن نہیں ہے ٹائپ 1, یا انسولن ہے مگر زنگ لگا ہوا ہے, انسولن ریزسٹنس ہے اور عمل نہیں کر رہی ہے. تو پھر اس صورت میں یا تو انسولن کا ڈوز بڑھا دیتے ہیں باہر سے دے کے, یا پھر کچھ گولیاں دیتے ہیں جو انسولن کو نچوڑ کے لیتی آتی ہیں, یا پیریفرل ریزسٹنس کو, زنگ کو ہٹا دیتی ہیں. اب ٹائپ 1 جو میں نے بتایا نا, وہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. آٹو امیون اب لوگ کے لیے مشکل ہے سمجھنا. آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے جسم کی جو پروٹین ہے, پروٹین بھی ہیں, فیٹ بھی ہیں, کاربوہائیڈریٹ بھی ہیں, سب کچھ ہیں. پروٹین اپنے خلاف لڑ پڑتی ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ فارن باڈی ہے.
تو اینٹی باڈی ریئیکشن ہوتا ہے، یہ ہے. اب جہاں پہ لڑائی ہوگی دونوں کی اینٹیجن اینٹی باڈی کی، وہاں ڈیمیج ہوگا. اگر تھائرائڈ میں ہوگی تو تھائرائڈ ختم ہو جائے گا، ہاشیموٹوز تھائرائیڈائٹس، ہائپوتھائرائڈزم. اگر لب پہ ہوگی بیٹا سیل پہ تو انسولین ختم ہو جائے گی. اگر ایڈینل گلینڈ پہ ہو گئی تو ایڈیسنس ڈیزیز ہو جائے گی. اس طرح ہے. اگر بلڈ میں ہو گئی تو پرنیشس انیمیا ہو جائے گی. اگر اسکن پہ ہو گئی تو وٹلائگو کہتے ہیں، سفید دھبے ہو جاتے ہیں، برس کہتے ہیں، وہ ہو جائے گا. آٹو امیون ڈیزیز ہے وٹلائگو. تو بہرحال تو یہ ہو جاتا ہے. تو آٹو امیون کو تو روک نہیں سکتے. ہاں، مگر ریسرچ ہو رہی ہے کہ ایسی دوائیں پروڈیوس کریں کہ جیسے ہی پروسیس شروع ہو تو آٹو امیون کو ختم کر دیں. ٹائپ 2 جو ہے وہ پریونٹیبل ہے. 50% موروثی ہوتی ہے. موروثی کا مطلب ہے جینیٹک، جینس میں آ گئی. اب جینس میں آ گئی تو آ گئی. اب کوئی اپنے والد کو تو نہیں کہے گا کہ ابو آپ نے ہمارے لیے دولت تو نہیں چھوڑی، کار بھی نہیں چھوڑی، شوگر چھوڑ دی ورثے میں، یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کو. مگر 50% انوائرمنٹل ہے، ماحولیاتی. اس کو تو ہم کر سکتے ہیں نا، جینس کو چینج نہیں کر سکتے. اب 50% جینس، 50% انوائرمنٹل، ماحولیاتی. اب ماحولیاتی یا لائف اسٹائل وہ بڑی ضروری ہے ٹائپ 2 میں. کیسے؟ اپنا وزن کم رکھیں، ٹاپ پہ وزن ہے. پھر سیکنڈ ہے ایکسرسائز، فزیکل ایکسرسائز. اب دیکھو نا، ایوریج ہم کہتے ہیں تو آدھے گھنٹے کی برسک واکنگ، یہ بہترین ایکسرسائز ہے. برسک جاگنگ ضروری نہیں ہے. اچھا، ینگ آدمی ہے جاگنگ کر سکتا ہے. چلنے کے کئی انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے چہل قدمی، دوسرا ہے برسک واکنگ. برسک واکنگ کا مطلب ہے واک کرو مگر پیٹ اندر کر کے تیز تیز چلو، اور تیز چلو، اور باقاعدہ جیسے محسوس ہو جس طرح فوجی چلتے ہیں نا، آرمی والے، ٹپیکل. ہاں بالکل، وہ ہے برسک واکنگ. ایک ہے جاگنگ، جو دوڑنا. اب دیکھیں نا، 40 سال سے کم عمر کے لوگ جاگنگ کر سکتے ہیں. 40 سال سے اوپر ہم منع کرتے ہیں کہ آپ برسک واکنگ کرو. اور جن کو دل کا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، چاہے کوئی بھی ایج ہو، اس کے لیے جاگنگ کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں، وہ برسک واکنگ. تو 3 اسٹیجز ہیں واکنگ کے. تو ہم کہتے ہیں برسک واکنگ کریں، ایک ایوریج اس کے لیے. مگر دیکھیں نا، ایکسیپشن ہے نا. اب ایک آدمی ہے جس کا پیر سن ہے بالکل، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ جب چپل اتر گئی پتہ نہیں چلتا. اس کو کہتے ہیں ایسا بھی کمزوری، ایسا کمزور ہو گئے، پیریفرل نیوروپیتھی. اب اس میں آپ کہیں کہ دوڑو جا کے، تو وہ مڑا توڑا پاؤں پیش کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا جاگنگ کرو، یہ تو میرا پاؤں اور مڑ گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے 1 مہینہ پہلے، آپ کہتے ہیں بھائی دوڑو، تو وہ پھر اسٹریچر پہ آئے گا آپ کے پاس پھر. تو ایکسیپشن ہے. مگر ایک ایوریج شوگر کے مریض کے لیے برسک واکنگ اوپن ایئر میں بیفور بریک فاسٹ، ناشتے سے پہلے، بہترین ایکسرسائز ہے، بہترین. تو ایکسرسائز ہو گئی، وزن کم کرنا ہو گیا 2. تیسرا ہے کھانا، ڈائٹنگ. ڈائٹنگ کے 2 حصے ہیں. ایک تو کم کھائیں، اور وہ بھی سوچ سمجھ کے کھائیں. اب کم کھا رہے ہیں مگر ہر وقت گولا کباب، بریانی اور حلیم کھا رہے ہیں، تو وہ کم کھانا بھی تو. ایک تو کم کھائیے اور چبا کے کھائیے، اور وہ بھی سوچ سمجھ کے کھائیے، ہیلدی فوڈ جسے کہتے ہیں. اور تمباکو نوشی لائف اسٹائل میں آ جاتی ہے. یہ اگر ان سے پرہیز کریں گے تو 50% پورشن جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا. اب میں ایک اور مثال دوں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو جینیٹیکلی پروگرامنگ ہو جاتی ہے قدرت کی طرف سے، موروثی کے. 40 سال میں اس کو شوگر لازماً ہوگی. کیوں کہ جینس میں آ گیا، اس کے والدین کو شوگر تھی سپوز. اب 40 سال میں اس کو ہونے والی ہے. اب وہ اس نے لائف اسٹائل کو مینٹین کیا تو 40 کی جگہ ہوگی تو ضرور ابھی، مگر 50 یا 60 میں ہوگی. اور وہ شدت نہیں ہوگی جو ویسے ہوتی، وہ نہیں ہوگی. اس کے الٹ لیں کہ 40 سال میں ہونی تھی مگر وہ لائف اسٹائل اس نے خراب رکھی. موٹا اوبیس ہو گیا بہت زیادہ، سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، ہر وقت کولڈ ڈرنک پیتا رہتا ہے، فاسٹ فوڈ کھاتا رہتا ہے، ایکسرسائز کا نام و نشان نہیں ہے، ٹینشن سے بھرپور لائف ہے، تو سگریٹ نوشی الگ. تو وہ اس کو 40 کی جگہ 25 سال میں ہو جائے گی، اور وہ شدید ہوگی. تو یہ لائف اسٹائل کا اتنا رول ہے. یہ ٹائپ 2 کی بات ہو رہی ہے. مگر ایک دفعہ شوگر ہو جائے تو ٹائپ 1 کو بھی وہی چیزیں کرنی پڑتی ہے سوائے کوانٹٹی کے. کیوں کہ ٹائپ 1 کے پیشنٹ دبلے پتلے ہوتے ہیں، اور ٹائپ 2 کے پیشنٹ جو ہیں وہ عموماً 90% اوبیز ہوتے ہیں.